اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور ان کے عدت کے روز پورے ہو جائیں تو ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا تزکیہ اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہے۔ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح نفقہ کے وارث پر یہ ذمہ داری ہے اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کر لو جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے عمل کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور اپنی عورتیں چھوڑ جائے تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 روز تک اپنے آپ کو روک رکھے، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کرے۔ دستور کے مطابق اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرنا مگر ایک ہی دستور کے مطابق کوئی بات کر لو، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائے۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رکھے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور حلم والا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے دے دو، مقدور والے کے لیے اس کے مقدور کے مطابق ہے، اور تنگ دستی کے لیے اس کے حیثیت کے مطابق ہے۔ ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکو کرنوں پر، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں ادائے نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز عصر کا بڑا التزام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم کو خوف ہو تو تم خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو۔ جب تم پرسکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
جو تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویوں کو چھوڑ جائے وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائے کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے، البتہ اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر بھی یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ تم اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلتے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض سے حسنہ دے پھر وہ اس کے بدلے کیا یہ گناہ زیادہ دے گا؟ اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ اللہ کے راہ میں ہم جہاد کریں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے کوئی تعجب نہ ہوگا کہ لڑنے سے پہلو تاہی کرو۔ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہے، اور بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں بنسبت ان کے، اور اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے، اور مضبوط جسم سے بھی خوب نوازا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کے طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی اور دیگر اشیاء بھی ہوں گے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ تمہارے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔